اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من فطور ثم عجل البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي
تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. جو حضرات میری آواز ملاحظہ فرما رہے ہیں ان سے بصدد گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. اب میں بغیر کسی مزید تمہید کی گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب تاج لکھنوی صاحب کی خدمت میں کہ رونق افروز منبر ہوں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش ہوں. درود بھیجیے محمد مائل سرخی وہ جو کچھ سائے دیواروں کے ہیں، مائل سرخی وہ جو کچھ سائے دیواروں کے ہیں، یہ کرشمے بھی ہمارے خون کے گاروں کے ہیں، یہ کرشمے بھی ہمارے خون کے گاروں کے ہیں. اور آپ میرے سر کی زیارت میں بہت مصروف ہیں، اب میرے سر کی زیارت میں بہت مصروف ہیں. نصرت کعبہ میں وہ کنکر جو منقاروں کے ہیں، اب میرے سر کی زیارت میں بہت مصروف ہیں. نصرت کعبہ میں وہ کنکر جو منقاروں کے ہیں، نصرت کعبہ میں وہ کنکر جو منقاروں کے ہیں. درود بھیجیے محمد والے. یہ بھی ایک مطلب ہے کہ سماعت فرمائیے کہ زندگی کو مشکلیں تھیں، موت کو خطرہ نہ تھا. زندگی کو مشکلیں تھیں، موت کو خطرہ نہ تھا. زندگی کو مشکلیں تھیں، موت کو خطرہ نہ تھا. مرنے والوں کا زمانے کی قسم گھاٹا نہ تھا. مرنے والوں کا زمانے کی قسم گھاٹا نہ تھا. اور اس قدر دشمن نظر آئیں گے ایک تعبیر کے، اس قدر دشمن نظر آئیں گے ایک تعبیر کے، یہ خلیل اللہ نے بھی خواب میں سوچا نہ تھا. اس قدر دشمن نظر آئیں گے ایک تعبیر کے، اس قدر دشمن نظر آئیں گے ایک تعبیر کے، یہ خلیل اللہ نے بھی خواب میں سوچا نہ تھا. یہاں سے ایک مطلب اور دو تین شعر سمجھیں آخری کلام میں اختصار کے ساتھ. ایک بار اور درود بھیجیں ذات اللہ صلی علی محمد وآل محمد واجل. عرض کیا ہے فرمائیے. اور ایک بار درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولانا موصول تشریف لے آئے.
ایک مطلب اور 2-3 شعر کے مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں کہ کوئی کیا مدح سرا احمد و حیدر اس کے. تشریف لائیے حضور، اجازت. کوئی کیا مدح سرا احمد و حیدر اس کے، اس کی توصیف میں ڈوبے ہیں سخنور اس کے، اس کی توصیف میں ڈوبے ہیں سخنور اس کے. اور حملہ آور جو جبل ہوں کبھی گھر پر اس کے، حملہ آور جو جبل ہوں کبھی گھر پر اس کے. ارے کنکری لے کے اتر آتے ہیں لشکر اس کے، حملہ آور جو جبل ہوں کبھی گھر پر اس کے، کنکری لے کے اتر آتے ہیں لشکر اس کے، کنکری لے کے اتر آتے ہیں لشکر اس کے. وہی وہ ہے میں جہاں تک دیکھوں، وہی وہ ہے میں جہاں تک دیکھوں. قطرے قطرے میں ہے پوشیدہ سمندر اس کے، قطرے قطرے میں ہے پوشیدہ سمندر اس کے، قطرے قطرے میں ہے پوشیدہ سمندر اس کے. اور اس کی تلوار کا میدان میں ہوتا ہے ظہور، اس کی تلوار کا میدان میں ہوتا ہے ظہور. آستینوں میں نہیں چھپتے ہیں خنجر اس کے، اس کی تلوار کا میدان میں ہوتا ہے ظہور. آستینوں میں نہیں چھپتے ہیں خنجر اس کے، اس کی تلوار کا میدان میں ہوتا ہے ظہور. آستینوں میں نہیں چھپتے ہیں خنجر اس کے. اور تب کہیں جا کے کھلا خلقت عالم کا سبب، تب کہیں جا کے کھلا خلقت عالم کا سبب. خاص لوگ اوڑھ کے جب سو گئے چادر اس کے، خاص لوگ اوڑھ کے جب سو گئے چادر اس کے. تب کہیں جا کے کھلا خلقت عالم کا سبب، خاص لوگ اوڑھ کے جب سو گئے چادر اس کے. مکتہ پڑھے دے رہے ہیں، بہت سے شعر ہیں، یہ آخری شعر قرار دے رہے ہیں. خاص لوگ اوڑھ کے جب سو گئے چادر اس کے. اور تاج کھلتی ہیں جہاں وہم و گما کی پرتیں، تاج کھلتی ہیں جہاں وہم و گما کی پرتیں. بالیقین ہوتے ہیں منظر پس منظر اس کے، بالیقین ہوتے ہیں منظر پس منظر اس کے. حملہ آور جو جبل ہوں کبھی گھر پر اس کے، کنکری لے کے اتر آتے ہیں لشکر اس کے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش گزار ہوں برادرم شاعر اہل بیت عالی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. برائے تعزیر ظہور امام زمانہ اسلام نعرہ سلوہ اللہم صلی علی محمد. 2 مسئلے پیش کروں چھوٹی شہزادی کی بارگاہ میں کہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ، جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ. ارے سباب کے امو کی بدولت ہے، جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ. سباب کے امو کی بدولت ہے سکینہ.
کہ قرآن میں جتنی بھی عبارت ہے سکینہ، قرآن میں جتنی بھی عبارت ہے سکینہ، ارے سب تیرے گھرانے کی فضیلت ہے، سب تیرے گھرانے کی فضیلت ہے سکینہ، کہ سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم، سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم، ارے الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکین، الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکینہ، کہ جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، اس شام میں اب تیری حکومت، سلوات بھیجے آپ، اس شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ، آخری شعر مقطع، کہ جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، ارے میرے لیے روضہ تیرا جنت ہے، میرے لیے روضہ تیرا جنت ہے سکینہ، یہ بھی سماعت فرمائیں، کہ یاد آتے ہیں بابا تیرے جب پیتے ہیں پانی، یاد آتے ہیں بابا تیرے جب پیتے ہیں پانی، ارے بچپن سے تو اپنی یہی عادت ہے سکینہ، سماعت فرمائیں، کہ خوشنودیے عباس ہے خوشنود کو حاصل، خوشنودی عباس ہے خوشنود کو حاصل، کس درجہ تیری اس پا عنایت ہے، نہایتی ادب و خلوص کے ساتھ گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک صلوات اور بھیجتے ہیں آپ ایک مطلب 3 یا 4 شعر میں سے ایک سلام کہتے ہیں۔
ساری عبادتوں کا ذخیرہ سمیٹ کے ساری عبادتوں کا ذخیرہ سمیٹ کے نام علی لیا ہے وظیفہ سمیٹ کے نام علی لیا ہے وظیفہ سمیٹ کے مسح ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے مسح ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے چلتا ہوں میں لباس ہمیشہ سمیٹ مسح ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے چلتا ہوں میں لباس ہمیشہ سمیٹ کے توڑی فصیل موت زہیر و سعید نے توڑی فصیل موت زہیر و سعید نے وقت نماز زور بدن کا سمیٹ توڑی فصیل موت زہیر و سعید نے وقت نماز زور بدن کا سمیٹ کے وقت نماز ایک سلوات بھیجیے آپ کو دیکھے گا قاتلان شہیدی کو غیظ سے دیکھے گا قاتلان شہیدی کو غیظ سے غیبت کا ان قریب وہ پردہ سمیٹ کے غیبت کا ان قریب وہ پردہ کہ دے کر علی کو تاج ولایت غدیر میں مسرور ہو رہی ہے رسالت غدیر میں کرنوں میں اس کے چھپ گیا چہرہ رسول کا چمکا جب آفتاب امامت غدیر میں ان سبھی مصروں کے خالق ہیں برادر عزیز علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب. میں اس سلسلے کی آخری کڑی علی جناب شاعر اہل بیت عامر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ممبر تشریف لائیں اور نوحہ پیش فرمائیں. اس کے فوراً بعد
عالی جناب مولانا عابد قاسم جبری صاحب قبلہ مجلس کو بیان فرمائیں گے. جملہ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان کی سطح پر گزارش کی جاتی ہے کہ وہ برائے کرم فرش حضرات تشریف لے آئیں. ایک اور نعرہ صلوات بھیجا تھا. لپٹی ہوئی لاشیں سے یہ کہتی تھی سکینہ اٹھو میرے بابا. لپٹی ہوئی لاشیں سے یہ کہتی تھی سکینہ اٹھو میرے بابا. ہر سینے سے لگا لو مجھے یا شاہ مدینہ اٹھو میرے بابا. ہر جنگل کی پران فضا رات اندھیری ہر بے چین ہے بیٹی. ارے کیا بھولے ہو سینے پر سلانے کو قرینہ اٹھو میرے بابا. ارے اصغر نہ رہے اور نہ رہے بھیا علی اکبر سب ہو گئے بے سر. ارے فریاد ہے اموں کو میرے موت نے چھینا اٹھو میرے بابا. ارے بن باپ کی میں ہو گئی اور گھر ہوا برباد. فریاد ہے فریاد. ارے راس آیا نہ مجھ کو یہ محرم کا مہینہ اٹھو میرے بابا. ارے روتی ہوں تو مجھے دلے ہے لگاتے اور گھوکیاں دیتے. ارے اس دکھ سے تو بہتر کہ مر جائے سکینہ اٹھو میرے بابا. لپٹی ہوئی لاشیں سے یہ کہتی تھی سکینہ اٹھو میرے بابا. حضرات اگلان سماعت فرما لیں. کل انشاءاللہ شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں مجلس منعقد ہوگی. نماز مغربہ کے بعد اسی فرش اعلیٰ پر اور مجلس کے بعد تعبد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام برآمد کیا جائے گا. آپ ذات سے شکر گزارش. یہ پروگرام نثار بھائی کرتے تھے, اسی پروگرام کو انشاءاللہ کرو. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں برادر بزرگ
عالی جناب مولانا سید عابد کاظم جرلی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل سرکار امیر المومنین اور مصائب سرکار شہداء بیان فرمائیں۔ نعرہ صلوات سے استقبال کریں اللہ۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے نثار بھائی مرحوم کی اہلیہ کی روح کو ایصال کرنے کی زحمت گوارا کر۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا بالقاسم محمد اہل بیت طیبین طاہرین المعصومین ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات بجمع بزرگان ملت و عاشقان اہل بیت، جیسا کہ آپ کو مجھ سے بہتر علم ہے کہ اس وقت کی یہ مجلس برائے ایصال ثواب ایک مومنہ، ایک مومن کی اہلیہ نثار بھائی مرحوم کی زوجہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جن کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں کافی چھوٹا تھا اور نثار بھائی نے خیمہ گاہ میں جب مجلس کراتے تھے تو مجلس پڑھا۔ میثم زیدی صاحب، علی متقی صاحب، عباس ارشاد صاحب، جتنے نوجوان اور اس وقت بلکہ کم سن ذاکرین تھے، اور پھر اس روضے میں تال کٹورے کی کربلا میں حاضری دیا کرتے تھے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ مرحوم ہر معصوم کی شہادت میں تابوت اور ہر نوچندی کو مجلس کراتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شیعہ بھی حد سے زیادہ امام حسین کی مجلسیں کرائے وہ سیرت امام رضا پہ چلتا ہے، اس لیے کہ ہر امام نے، ہر معصوم نے ذکر اہل بیت اور خصوصاً ذکر مظلوم کربلا اپنے زمانے میں کیا بھی ہے اور کروایا بھی ہے۔ توجہ ہے؟ مگر امام رضا نے اپنے زمانے میں جتنی زیادہ مجلسیں سرکار سید الشہداء سے منسوب کی ہیں تو اس پر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، میں دیکھتا ہوں کہ اکثر آپ کثیر تعداد میں امام حسین کی مجالس کراتے ہیں، تو امام رضا نے ایک جملہ کہا، میرا معصوم امام فرماتا ہے کہ مجھے ایک ڈر ہے۔ توجہ سے دیکھیے، یہ کوئی ذاکر یا خطیب یا کسی جناب کا نکتہ نہیں، کسی شاعر کا مطلع یہ شعر نہیں ہے،
یہ ہمارے امام کا کلام ہے، اور امام کا کلام کلام الامام ہوتا ہے۔ معصوم نے جواب دیا مجھے خوف ہے، ڈر ہے۔ پوچھا کیا ڈر ہے؟ کہ جس طرح سے لوگ غدیر بھول گئے اس طرح سے لوگ کربلا نہ بھول جائیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اسی حکم پر، اسی خواہش امام رضا پر نثار بھائی اکثر و بیشتر مجالس کراتے رہتے تھے، اور صحیح شیعہ وہ ہے کہ جو ہر معصوم کے غم میں غمزدہ ہو، ہر معصوم کی خوشی میں خوشی منائے۔ یہ بھی کوئی میرا جملہ نہیں ہے، ہمارے و آپ کے امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا صحیح شیعہ وہ ہے۔ دیکھیے امام جب لفظ صحیح استعمال کریں، شاعر اہل بیت محترم فرید مصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہیں، میں کوئی مطلع نظم کروں، کوئی شعر کہوں اور میں ان کی خدمت میں بطور اصلاح پیش کروں تو یہ کہیں کہ اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شعر میں کمی نہیں ہے، ناموضوع مصرے نہیں ہیں، مگر اس سے اچھا ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیں کہ یہ شعر صحیح شعر نہیں ہے تو اس کا مطلب مسٹیک ہے۔ تو اب امام معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ میرا صحیح شیعہ وہ ہے، اس کا مطلب امام کی نگاہ میں غلط شیعہ بھی ہوتے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں جو دور حضرات بیٹھے ہیں میں قطعی ان سے نہیں کہوں گا کہ آگے تشریف لے آئیں، میں قطعی ان سے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ایسی گزارشات میں فرش اعضاء کی توہین ہوتی ہے اور پھر مجلس لائیو ہو رہی ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ حضرات آگے تشریف لائیے تو لائیو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کچھ لوگ بہت دور بیٹھے تھے، مگر ایسے لوگوں سے دست ادب جوڑ کے معذرت کے ساتھ صرف ایک سوال کروں گا کہ اگر بعد مجلس فوراً کسی بھی مجلس کے بعد دسترخوان بچھتا ہے تو ہم آپ کیا کرتے ہیں کہ دیواروں سے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے، دسترخوان بچھتا ہی ہم دسترخوان کے پاس آتے ہیں۔ یہ بھی فرش اعضاء دسترخوان ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی فرش اعضاء دسترخوان ہے۔ اب آپ کہیے کہ اس کی عظمت تو بہت ہے، دسترخوان کی تشبیہ کیوں دے رہے ہو؟ تو امام معصوم 8ویں امام جب بھی فرش اعضاء پر آتے تھے تو فرش اعضاء کو بوسہ دیتے تھے، جب مجلس ختم ہوتی تھی تو امام رضا فرش اعضاء کو چومتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے میرے مولا آپ فرش اعضاء کو 2 مرتبہ بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ جب آپ پہلا قدم رکھتے ہیں تو فرش اعضاء چومتے ہیں، جب یہاں سے جانے لگتے ہیں تو فرش اعضاء چومتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا کہ تمہیں ہمارے جد رسول خدا کی وہ حدیث نہیں یاد کہ جس میں میرے جد نے فرمایا کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو کھانا شروع کرنے سے پہلے دسترخوان کا بوسہ دیا کرو اور جب کھانا تمام کرو تب بھی دسترخوان کا بوسہ دیا کرو۔ کہاں اے وارث رسول یہ حدیث میں نے سنی ہے کہ آپ سمجھ میں آیا جس دسترخوان پہ تو بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے وہ جسمانی غذا ہوتی ہے، جس فرش اعضاء پر بیٹھ کے ذکر امام سنتا ہے یہ روحانی غذا ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزوں آج کی مجلس میں سمجھدار مجمع کے سامنے اشاروں میں کچھ کہہ کے نکل جاؤں گا، یا مجھ پر جو واجب بنتا ہے وہ اپنا واجب ادا کر دوں گا، اور جن پر واجب بنتا ہو میرے بات سننے کے بعد وہ بول کے بتائیں کہ آپ پر بھی واجب ہے۔ ان ملا اور ان مولویوں سے ہمیشہ دور رہیے گا کہ جو جناب فیروز، جناب ابو لولو، جناب مختار کے خلاف بولتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جو بھی مختار کے خلاف بولے گا وہ پہلا مخالف چوتھے امام کا ہوگا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جس کو دعا دینے والا معصوم امام ہو
مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے. میں اس وقت دیان الدولہ کی کربلا میں نوچندی جمعرات کو ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں. شب شہادت امام باقر العلوم ہے, شب شہادت امام پنجم ہے. کوئی معصوم اگر ہمیں دعاؤں سے نوازے, کوئی مرد مومن خواب میں دیکھے کہ کوئی معصوم عابس کو دعائیں دے رہا ہے, تو آپ میری عزت کریں گے کہ نہیں؟ کہ بالکل کریں گے. مجلس کا جب موقع آئے گا 10 ذاکروں کو چھوڑ کے آپ ہی سے پڑھوائیں گے. کاہے کی عزت ہے؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فلاں معصوم آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. عجیب بات ہے, ہم جیسے خطا واروں کو اگر کوئی معصوم دعا دے دے تو ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے. لعنت ہے ایسے ملا پر کہ مختار کو برا کہے کہ جس کو امام چہرم نے دعاؤں سے نوازا ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. معصوم کا کردار کیا ہوتا ہے؟ جب بھی در اہل بیت سے کوئی جڑتا ہے صدق دل کے ساتھ, تو معصوم زمین سے آسمان تک پہنچاتے ہیں. عزت میں, شہرت میں, دولت میں, علم میں. آپ اگر میری بات پر یقین نہ کریں تو 2 بڑی مشہور روایتیں پیش کروں. شہید ثالث کے مزار پر جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں, جو ہوئی آئیں دوبارہ جائیں, جو ابھی تک خدا نہ کرے نہ جا پائے ہوں وہ سب سے پہلے جائیں. سرکار شہید ثالث کی عظمت کیا تھی؟ سید تھے, عابدی تھے, چوتھے امام کی نسل سے تھے, عالم دین تھے, خوش عقیدہ تھے, معصوم نہیں تھے. میں کچھ کہہ گیا. شہید ثالث پر لاکھوں سلام. شہید ثالث جسٹس تھے, قاضی تھے, آیت اللہ تھے, سب کچھ تھے, مگر معصوم نہیں تھے. ان کی عظمت کس نے بڑھائی؟ کہ معصومہ عالم نے. کیا کہہ کے بڑھائی؟ کہ شہید میرا بیٹا ہے. آپ نوچندی جمعرات کو اس آقا کے دربار میں فرش اعضا پر بیٹھے ہیں کہ جس آقا کو آقا کہا, کبھی بھائی نہ کہا. کس نے؟ ام البنین کے پسر نے, علی کی تمنا نے, زہرا کی دعا نے, باب الحوائج نے, علمدار حسینی نے, سقائے سکینہ نے, سقائے حرم نے, باب الحوائج جناب عباس نے. مولا حسین کو مولا کہا, بھائی نہ کہا. جناب زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. بات سے بات ملائیے بھائی. علی کے بیٹے کو, توجہ, علی کے بیٹے کو اگر جناب سیدہ بیٹا کہیں تو حیرت کی بات نہیں ہے, مگر شہید ثالث کو جناب سیدہ اپنا بیٹا کہیں, وجہ کتابوں میں علماء نے جلی جلی وضاحت کی. کیوں بیٹا کہا؟ کہا ولایت میں اتحاد نہیں کیا. علی کی ولایت میں مروت نہیں کی. زہرا کا حق لکھنے میں اتحاد نہیں کیا, مکاری نہیں کی, ریاکاری نہیں کی. جو ولایت کا حق تھا وہ لکھا, جو فدق جس کا حق تھا وہ لکھا. تو شہید کر دیے گئے. تو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. یہ خاندان عجب خاندان ہے جس کو خاندان رسالت اور خاندان امامت کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. یہ خاندان ایسا اچھوتا خاندان ہے دنیا کا کہ اس کے در سے جو وابستہ ہوا خلوص دل سے اس کو عزت بخشی گئی. اگر خلوص دل سے شہید ثالث نے ولایت لکھی تو فاطمہ نے بیٹا کہا. اگر خلوص دل سے فضہ نے خدمت کی تو حسین نے ماں کہا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ, بآواز بلند صلوات بھیجے محمد و آل. آپ سے ایک گزارش یہ ہے
کہ آل محمد پہ صلوات کبھی قرض سمجھ کے نہیں، ہمیشہ فرض سمجھ کے بھیجا کیجئے۔ تو شہید ثالث کو جناب زہرا نے بیٹا کہا، امام حسین نے فضہ کو ماں کہا۔ دونوں کے کردار، فضہ معصومہ نہیں تھیں، یہ یاد رکھیے گا، مگر معصومہ کی کنیز تھیں۔ دو معصوموں کی آباد ہونے والی، قباد ہونے والی، کھانا پکانے والی، روٹی پکانے والی، اتنی عظمت ہے جناب فضہ کی کہ جب جنت کا بینامہ ہوتا ہے تو 15 روٹیوں پہ ہوتا ہے، 5 تیائی 15۔ جو فرشتے آئے تھے وہ فرشتے تھے، حقیقت میں نہ مسکین تھے نہ فقیر تھے اور نہ بھوکے تھے۔ منبر رسول سے دعویٰ کرتا ہوں، کیونکہ اگر بھوکے ہوتے تو روٹی لے گئے تھے، کھا کے دکھاتے، مگر معصوم فرشتوں کی غذا روٹی نہیں ہے۔ یہی صلوات ہے جو ہم لوگ غلطی سے آہستہ سے بھیجا کرتے ہیں۔ بھائی آپ کے در پر اگر کوئی آئے میں بھوکا ہوں تو آپ 1 روٹی دیں گے، آپ کے در پہ کھائے اور کہے ابھی بھوک نہیں مٹی تو آپ دوسری روٹی دیں گے۔ توجہ ہے نا؟ تو فرشتوں کا پیٹ بھرتا ہے صلوات سے، تو کمزور صلوات کا مطلب فرشتوں کو بھوکا لوٹانا۔ توجہ ہے نا؟ تو اب تاریخ بتاتی ہے کہ جو فرشتے آئے جناب زہرا کی ڈوہڑی پر، انہوں نے کیا کہا؟ میں مسکین، میں غریب، میں فقیر، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ عربی کے ایک ورڈ میں 70 معنی ہوتے ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ میری کیا مجال کہ جس کو میرا مولا علی خدا کہے، کچھ کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات کہ جس کو میرا مولا علی خدا کہے، یا جملہ بدل کے کہوں، میری کیا مجال کہ جس کو نصیریوں کا خدا خدا کہے۔ اس سے میں سوال کروں، میں فرشتوں سے پوچھتا ہوں، تم ہو معصوم، اور معصوم جھوٹ بولتے نہیں، کیوں کہا مسکین ہوں، کیوں کہا یتیم ہوں؟ کیونکہ فرشتوں کے باپ نہیں ہوتے۔ اگر باپ مانا بھی جائے تو میرا مولا علی نکلے گا، اس لیے کہ استاد ملائکہ ہے، اور نبی کا ارشاد ہے کہ جسمانی باپ کے علاوہ جو تمہیں تعلیم دے وہ بھی تمہارا باپ۔ تو اس رخ سے میرا مولا ابو تراب فرشتوں کا باپ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یتیم، میں مسکین۔ فرشتے کہیں گے عابد جرولی 4 کتابیں پڑھ کے علامہ نہ بن، کچھ کتابیں پڑھ لے سمجھ میں آئے گا۔ میں حکم الہی سے مجبور ہو کے آیا تھا، وہاں سے حکم تھا کہ اپنے کو فرشتہ نہ بتانا، مسکین بتانا، غریب بتانا، سر کو جھکا کے جانا۔ اللہ دنیا کو سلیقہ سکھا رہا تھا کہ دنیا کی کیا مجال جب معصوم فرشتے سیدہ کی ڈیوری پہ آتے ہیں تو انکساری کے ساتھ کس مولوی کی اوقات ہے جو اس در پہ آئے تو سر اٹھا کے۔ اور جہاں سر کی بات آتی ہے تو کہنے پر مجبور ہوں کہ نبی سجدے میں ہیں، نماز اللہ کی، سجدہ اللہ کا، نبی اللہ کا، حکم اللہ کا۔ اے جبرائیل جا کے میرے نبی سے کہہ دے کہ تب تک سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اترے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پروردگار یہ وہ محمد ہے، یہ وہ مصطفیٰ ہے جو سجدے میں ہے، یہ تیرا وہ حبیب ہے، یہ تیرا وہ نبی ہے کہ جو ہمیشہ تیری مرضی پہ چلا۔ آج تو حسین کی مرضی پہ چلا رہا ہے، کہ تجھے معلوم نہیں یہ واقعہ تو دیکھ شب ہجرت سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ چونکہ شب ہجرت
میں اپنی مرضی حسین کے باپ کو دے چکا. صلوات بھیجے محمد. اب جو چھوٹے چھوٹے لوگ یا علی دیکھیں ہم لوگوں کا کام ہے ممبر سے بچوں کے لیے بزرگ سے معذرت کے ساتھ ابھی نعرہ حیضی لگی کچھ لوگ بولے یا علی کچھ آہستہ بولے. اے بھائی اپنی ولدیت بتانے میں کبھی شرمانا مت. اپنی جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ہیں اگر بعد مجلس پوچھیں آپ کے والد کا نام, میں فخر کے ساتھ سینے پہ ہاتھ مار کے کہوں گا مرحوم و مغفور مولانا طاہر ولی صاحب. اس میں کاہے کی شرم ہے؟ آپ نے پوچھا آپ کے والد کا نام, ہم کان میں بتائے دے رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے ولدیت بتانے کا؟ زور سے سوال ہوا ہے کہ آپ کے والد کا نام زور سے بتاؤ, تو جب نعرہ حیضی والا لگانے والا نعرہ زور سے لگا رہا ہے تو اپنی ولدیت بتاؤ. اور اگر پوچھو کیسے تو نبی کی حدیث ہے یا علی تم اور ہم امت کے باپ ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نعرہ لگانے والے کو جواب دینے والوں کو مولا سلامت رکھے. غیر قوم یہ سمجھتی ہے نادان جاہل بدعقل کہ جو نعرہ حیضی لگائے وہ شیعہ, جو جواب میں یا علی کہے وہ شیعہ. توجہ ہے؟ نہیں, جو نعرہ حیضی کا نعرہ بلند کرے وہ خدا والا علی والا نہیں ہے, اور جو جواب میں یا علی کا ہے وہ نبی والا. دلیل دوں؟ اس نعرے کی ڈیٹ آف برتھ فتح خیبر 24 رجب, آمد ناد علی نزول ناد علی 24 رجب فتح خیبر. خدا نے کیا کہا؟ ناد علی مظہر عجائب. کس کو حکم دیا خدا نے؟ اپنے نبی کو. پکارو صلی کو جو مظہر العجائب ہے. تو پکروانے والا تھا خدا. یا علی کس نے کہا؟ کہا نبی نے. پکارا کس نے؟ نبی نے. اب جو شخص مجلس میں بیٹھ کے کہے نعرہ حیضی یہ پکرواتا ہے, جو جواب میں کہے یا علی یہ پکارتا ہے. اما جو نعرہ لگائے وہ سیرت الہی پہ چلتا ہے, جو یا علی کہے وہ سیرت نبی پہ چلتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور جو نعرہ حیضی سے جلے یا جو نعرہ حیضی کی مخالفت کرے وہ خدا سے بھی جلتا ہے, نبی سے بھی جلتا ہے. اور جو خدا کا نہ ہو نبی کا نہ ہو جہنمی ہوگا, کافر ہوگا, جنت کی بو نہ سونگ پائے. تو عزیزوں بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں نے جو حدیث معصوم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا چند منٹ اس پہ بول دوں کہ نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. اور صرف ایک ٹکڑا نہیں, 4 ٹکڑے ہیں حدیث کے. جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے بظاہر دنیا سے گزر جائے شہادت کے درجے پہ فائز ہوگا. شرط کیا ہے؟ دل میں محبت اہل بیت ہو. جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی وہ مختار کا دشمن نہیں ہو سکتا, نہ مخالف ہو سکتا ہے, نہ جناب فیروز کا مخالف ہو سکتا ہے. اتنی اوقات نہیں ہے ابھی کسی مولوی کی کہ جو جناب سیدہ کے لیے لکھنؤ میں یا کسی شہر میں مخالفت کر سکے, مگر اپنی کہہ دوں اپنی نسل کو بتانے کے لیے کہیں پر مخالفت کی تو جناب فیروز کی,
ہم نے پکڑ لیا یہ کھل کے علی کی مخالفت نہیں کر پا رہا ہے، تو جناب فیروز کو مجوسی کہہ رہا ہے۔ اما وہ مجوسی تھے کہ نہیں، تو بہت بڑا منوس ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اما ایسے معنی ممبر سے کیا بتانا کہ اس دور میں لکھنؤ کے بزرگ بھی نہ سمجھیں۔ معذرت، معافی چاہتا ہوں، میرا مزاج کچھ مرحوم کمال لکھنوی صاحب سے بھی ملتا ہے۔ جیسے کبھی کدار وہ شاعری کے بزم میں اسٹیج پر بیٹھ کے جب محفل میں کوئی بے تکی حرکت ہوتی تھی تو جھنجھلاتے تھے، توجہ ہے نا، تو الجھن آتی ہے ایسے لوگوں سے، چہرے پہ پھٹکار برس رہی ہے۔ مجوسی تھے، اما کیا تھے کیا نہیں تھے، تم کیا ہو، تم کیا ہو، اپنی اوقات دیکھو۔ بھائی جناب سیدہ نے اپنے دشمن کو بددعا دی کہ نہیں دی؟ تو اب وہ بددعا جس کے ذریعے پوری ہوئی ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اب وہ چاہے کوئی ملا ہو اور چاہے جناب فیروز ہو، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اندر تشریف لے، اگر موجز صاحب ہیں تو اندر تشریف لے آئیں، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات سے استقبال فرمائے محمد۔ تو عزیزان گرامی، رسول نے کیا کہا؟ جس کے دل میں محبت اہل بیت دنیا سے گزر جائے وہ شہید۔ ایک ٹکڑے میں فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے اور اس دنیا سے گزر جائے تو اللہ اس کے گناہوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو گے، اگر دل میں محبت اہل بیت رکھو گے تو اللہ بغیر توبہ کیے ہوئے توبہ قبول کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس کے بعد کیا کہا نبی نے؟ من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جس کے دل میں محبت اہل بیت اس دنیا سے گزر جائے وہ مغفرت کیا ہوا۔ آپ کی خواہش ہے کہ نہیں ہم گناہگار ہیں؟ ہماری خواہش ہے کہ نہیں گناہگار ہیں؟ اللہ مغفرت کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ہلاکت میں نہیں شہادت میں شامل کرے۔ توجہ ہے؟ اما ہلاک ہونے والوں نے بھی جب بات پڑھی تو 70 مرتبہ کہا لولا علی، لولا علی۔ وہ بات الگ ہے کہ اس ملعون نے ایک مرتبہ مولا علی نہ کہا مگر 70 مرتبہ لولا علی کہنا پڑا۔ تو جب ایسے بات پڑھنے پہ علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو سید مولوی حضرات سر پہ سیاہ ماما، علم کا ڈھنڈورا، شہرت میں کمی نہیں، منبر رسول پر تم کیوں شرماتے ہو علی کے فضائل پڑھنے سے؟ اور جب ہم جیسے پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ زیادہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ ارے نبی نے اگر کم پڑھے ہوتے تو ہم بھی علی کے فضائل کم پڑھتے۔ نبی سوتے تھے تو علی کا ذکر کرتے تھے، اٹھتے تھے علی کا ذکر کرتے تھے، چلتے تھے علی کا ذکر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو علی کا ذکر کرتے تھے۔ توجہ ہے؟ علی تو علی کا بیٹا اگر پشت پہ آ جاتا تھا تو اللہ سر نہیں اٹھانے دیتا تھا کہ جب تک حسین کی مرضی نہ ہو تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھے گا۔ بحثیں ہوتی ہیں، جواب دے دوں نوجوانوں کے لیے اپنی قوم میں کہ جناب نماز افضل یا عزاداری؟ جہالت کا سوال ہے، جہالت کا مقابلہ ہے۔ جو نمازی ہے اسے نماز پڑھنا مبارک ہو، جو عزادار ہے اسے عزاداری کرنا مبارک ہو، مگر میرے والد کے بقول ڈنکے کی چوٹ پہ دعویٰ کرتا ہوں جو دلیل کاٹ دے منبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا۔ جو سچا عزادار ہے وہ حسینی نہیں ہے،
خدا والا ہے، اور جو پکا نمازی ہے وہ اللہ والا نہیں ہے، وہی حسینی ہے، کیونکہ نماز کی حفاظت حسین نے کی۔ جو پابندی وقت سے نماز پڑھے وہ حسینی ہے، جو حسین کا ماتم کرے وہ اللہ والا، اس لیے کہ فاطمہ سے عزا قائم رکھنے کا وعدہ اللہ کا ہے، تو جو عزادار ہے وہ وعدہ الہی پوری کر رہا ہے، کو پورا کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی 3 ٹکڑے سنا دیے، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، اور تیسرے ٹکڑے میں کیا کہا؟ مغفورہ۔ چوتھا ٹکڑا خطرناک ہے، جس کا عقیدہ مجھ سے ملے وہ بولے، رشوت میں واہ ہوا نہیں چاہتا۔ تاریخ بتاتی ہے نبی نے 4 ٹکڑے سنائے حدیث کے، 3 ٹکڑوں میں حب کا استعمال کیا، 1 ٹکڑے میں بغض کا استعمال کیا۔ 3 ٹکڑوں میں کیا کہا کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت دنیا سے گزر جائے شہید، جس کے دل میں محبت اہل بیت دنیا سے گزر جائے مغفرت، جس کے دل میں محبت اہل بیت دنیا سے گزر جائے توبہ قبول۔ چوتھے ٹکڑے میں نبی نے فرمایا من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے اگر دنیا سے گزر گیا تو کافر مرا۔ اے مسلمانوں ہوش میں آؤ، دنیا میں لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان ہونا اور ہے، مسلمان مرنا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مسلمان جینا اور ہے، مسلمان مرنا اور ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر دل میں بغض اہل بیت اور مر گئے تو کافر مر گئے، اور کافر کو جلایا جاتا ہے، کافر کو دفن نہیں کیا جاتا۔ عزیزوں، شب جمعہ ہے، میری ایک عادت ہے، وظیفہ ہے، عقیدت ہے کہ شب جمعہ علماء نے کتابوں میں یہ روایتیں حد سے زیادہ تحریر فرمائی ہیں کہ شب جمعہ جناب عباس سے منسوب، اسی لیے حکم ہے جس سے دعا مانگنا ہو امام حسین سے مانگو، امام حسن سے مانگو، جناب قاضی، جس سے جس کو زیادہ عقیدت ہے، مگر شب جمعہ کے لیے خاص حکم ہے کہ جو مراد مانگنا ہے باب المراد سے مانگو، اور صرف مراد نہ مانگنا، ایسا وسیلہ اختیار کرنا کہ مراد رد نہ ہو۔ وہ نام نامی اس میں گرامی کس کا ہے؟ وہ ہے جناب سکینہ کا۔ جناب سکینہ کے نام سے ان کا واسطہ جو جناب عباس کو دیتا ہے، مولا ہر دعا قبول کرتے ہیں مگر ان کے واسطے سے سب سے زیادہ۔ جیسے تاریخ میں ملتا ہے کسی بھی امام سے کوئی دعا مانگنا ہو، کسی بھی معصوم سے، اگر جناب زہرا کا واسطہ دیا جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو اب جناب عباس کی عظمت کیا ہے؟ علی کے گھر پیدا ہوئے، علی اور عباس میں باپ بیٹے کے رشتے کا فرق ہے۔ توجہ، جس کے دل میں مولا کائنات کی ذرہ بھر محبت ہوگی اس کے دل میں جناب عباس سے بھی عقیدت ضرور ہوگی۔ یہ بٹ نیچرل بات ہے، آزمائی ہوئی۔ علی اور عباس میں باپ بیٹے کا رشتے کا فرق ہے۔ اگر فضیلتوں میں دیکھیے تو لاکھوں سلام اس معصوم پر کہ جس معصوم نے جب قصیدہ پڑھا تو جناب عباس کا پڑھا۔ کون ایسا معصوم ہے؟ کہ ہر معصوم نے پڑھا، مگر مخصوص معصوم میرا چوتھا امام بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اصحاب ہیں، جناب عباس کا ذکر ایک صحابی نے چوتھے امام کے سامنے چھوڑ دیا، جیسے ہی جناب عباس کا نام اس صحابی کی زبان پہ آیا چوتھے امام تعظیماً بلند ہو گئے۔ جیسے ہم لوگ امام زمانہ کے نام پر جھک جاتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں، ایسے جناب عباس کے نام پر مولوی کیا سمجھے گا عباس کیا ہیں، مولا بتائے گا عباس کیا ہیں،
جس کے نام کے سنتے ہی تعظیم میں چوتھے امام بلند ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ اب کچھ افراد ہیں ٹپر ٹپر کرتے ہیں، 14 میں ان کا نام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ ہم نے کہا جو جناب عباس کو معصوم نہیں مانتے ہیں، قسم خدا کی جناب عباس کا قصیدہ ہے، اما جب معصوم نہیں تھے تو کردار معصوم جیسا تھا۔ میں کچھ کہہ گیا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اتنے بڑے مجمع سے سوال ہے، اگر میری نیت میں کھوٹ ہو تو امام حسین مجھے برباد کر دیں۔ جناب آدم معصوم ہیں کہ نہیں؟ جناب آدم پہلے نبی ابو البشر معصوم تھے کہ نہیں؟ کہ بے شک تھے۔ جو آدم کو معصوم نہ مانے جہنمی ہے۔ توجہ ہے نا؟ آدم معصوم تھے، معصوم ہیں، ترک اولا ہو گیا۔ جناب عباس ملا کی نگاہ میں غیر معصوم ہیں، کوئی مائی کا لال ترک اولا نہ ثابت کر سکا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کوئی بھی جناب عباس کا ترک اولا ابو ہریرہ تک نہ روایتوں میں ثابت کر سکا۔ تو جناب عباس کی عظمت کیا ہے؟ علی اور عباس میں ایک فرق، کائنات میں علی جیسا، کائنات میں عباس جیسا نہ بیٹا دیکھا نہ باپ دیکھا۔ توجہ، اگر علی پردے میں جائیں تو امت دھوکہ کھائے، اگر عباس پردے میں جائیں تو امت دھوکہ کھائے۔ بچوں کے لیے تھوڑا واضح کر دوں، اگر علی شب ہجرت چادر اوڑھیں تو نبوت کا دھوکہ، صفین میں عباس کے چہرے پر نقاب آئے تو امامت کا دھوکہ۔ جملہ بدل کے کہوں، اگر باپ شب ہجرت چادر اوڑھ لے تو نبی لگتا ہے، اگر بیٹا جنگ صفین میں چہرے پر نقاب ڈال کے آئے تو علی لگتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور جناب عباس کی شخصیت ایسی تھی کہ جنہوں نے علی کے مخالف سے علی علی کروایا۔ آج مجلسوں میں مولائی لوگ، شیعہ لوگ، عقیدت مند لوگ نعرہ حیضی لگاتے ہیں۔ عقیدت مند لوگ یا علی کہتے ہیں۔ اپنی مجلسوں میں نعرہ حیضی لگا لینا اور جواب دینا بڑا آسان ہے، دشمن سے علی علی کروانا بڑا مشکل ہے۔ جناب عباس نے صرف چہرے پر نقاب ڈالی، اب جو میدان میں آئے، مخالف کا لشکر کیا کہہ رہا تھا؟ بھاگو علی آ گئے، بھاگو علی آ گئے، بھاگو علی آ گئے، بھاگو علی آ گئے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا آگے بڑھو علی آ گئے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا مقابلہ کرو علی آ گئے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا سر اتار لو علی آ گئے۔ ہر آدمی کا ایک جملہ تھا، بھاگو علی آ گئے۔ اسی لشکر میں بڑا کائیاں ایک بڈھا تھا، اس نے کہا علی نہیں عباس ہیں۔ اس سے بڑا ایک اور کائیاں تھا، اس نے کہا مشورہ میرا مانو، یہ بحث نہ کرو کہ علی آئے ہیں یا عباس، تمہاری موت پکی آئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو صفین میں معاویہ کے لشکر سے علی علی کہلوایا۔ اب تو ممبروں سے جناب زہرا کے قاتلوں کا نام ادب سے لیا جا رہا ہے۔ لعنت ہو جناب زہرا کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، اور مخصوصی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے شہزادی کے قاتلوں کا ادب سے نام لیں۔ مصلحت کچھ نہیں چلتی میاں۔ مرد ہو، ایک باپ سے پیدا ہو تو کوئی تمہارے باپ کو مار ڈالے اور تم کسی کی مجلس پڑھو اور اپنے باپ کے قاتل کا احترام سے نام لو،
تب ہم جانے مصلحت ہے، مصلحت ہے۔ اچھا ایک صاحب تو ایسے پاگل ہو چکے ہیں، فیس بک کا زمانہ ہے، کیا چیز چھپی ہے، میرا بھی پیغام جائے، اما جو جس کے منہ میں آئے بکے، تو ہمارے منہ میں آئے تو میں فرماؤں کیوں نہ، میں کچھ کہہ گیا، جب دوسرے اہل بہلے بک سکتے ہیں ممبر سے تو ہم فرما بھی سکتے ہیں۔ غلطی میں نہیں کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے فرمانا کہہ رہا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، رضوی صاحب جیسے لوگ اور لوگ یہ نہ کہیں آپ اس میں آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، ایک فالٹ کر دی اپنے لیے، کہہ رہے تو فرما رہا ہوں، ارے بالکل فرما رہا ہوں، جب جناب سیدہ کا دفاع کر رہا ہوں تو فرما رہا ہوں، اور جو مخالفت کر رہا ہے بھائی تبرہ اسی لیے تو فروع دین میں اللہ نے واجب رکھا۔ لوگ کہتے ہیں نماز اول، نماز واجب، لعنت ہے ایسے انسان پہ کہ جو نماز کو واجب نہ سمجھے یا نہ پڑھے، مگر اس سے پہلے لعنت ہے ایسے پر کہ جو فروع دین کا 10واں تبرہ چھوڑ دے۔ اب کچھ نادان لوگ بچے پوچھتے ہیں جناب وہ دیکھیے یہ فروع دین کی فہرست ہے، دینیات کی کتاب میں ہم نے پڑھی تو لکھا ہے نماز اول، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی کی ہدایت، آٹھویں برائی سے روکنا، نویں تولا، 10ویں تبرہ، تو یہ تو آخر میں ہے۔ ہم نے کہا اسی لیے تو اہمیت والا ہے، اسی لیے اہمیت والا ہے۔ شعراء حضرات بیٹھے ہیں، جشن قائم کو سجانے والے، محفلوں میں شعراء کو بلانے والے رضوی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھئے جب پوسٹر چھپواتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کا جو سب سے سینئر شاعر ہے، بیرونی ہو یا مقامی، اس کا نام سب سے اوپر چھپواتے ہیں، اور جو سب سے جونیئر ہوتا ہے محفلوں کے پوسٹر میں، اس جونیئر کا سب سے نیچے چھپتا ہے۔ مگر جب ناظم نظامت شروع کرتا ہے تو اسی فہرست کو پلٹ دیتا ہے۔ آج تک رضوی صاحب کو ہم نے خفا ہوتے نہیں دیکھا ناظم پر کہ آپ تو میرے مخالف ہیں، میں نے نام چھپوایا یوں، آپ نے فہرست پلٹ دی۔ کا طریقہ یہی ہے، جب پوسٹر میں اشتہار آئے گا تو سینئر کا نام اوپر، جونیئر کا نیچے، جب شعراء پڑھوائے جائیں گے تو جونیئر پہلے، سینئر بعد میں۔ یہی فروع دین ہے، اول نماز بظاہر ہے مگر اس سے پہلے اذان میں تبرہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ اذان کے 20 کلمے ہیں، ہر جملے میں تبرہ ہے، ہر جملے میں۔ یہ جو حی علی خیر العمل ہے یہ کتنا بڑا تبرہ ہے، ان سے پوچھئے جو سقیفہ میں بیٹھے تھے، جو غدیر کے منکر ہیں، ان کے لیے حی علی خیر العمل بھی تبرہ ہے۔ اللہ اکبر، پھر جو حضرات واپس جیت گئے ان کے لیے تبرہ ہے، تو کیا اذان کہنا چھوڑ دیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو منکر الہی ہیں ان کے لیے تبرہ ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو محمد کو محمد مانتے تھے رسول نہیں مانتے تھے، ان کے لیے تبرہ ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ، یہ آج کل مولویوں کے لیے تبرہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اپنے ہوتے ہوئے ولایت سے چڑھے جا رہے ہیں۔ 8ویں امام نے کیا حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے شیعوں میں کچھ شیعہ نما پیدا کیے ہیں تاکہ شیعہ اپنی کمی کو دیکھ کے گھٹ کے مر نہ جائیں۔ اس کا مطلب کچھ شیعہ نما ہے۔ اب جو عزاداری کو عزاداری کا احترام کرتے ہوئے عزاداری کرے وہ امام کی نگاہ میں شیعہ ہے، اور جو یہ کہے زیادہ مجلسیں ٹھیک نہیں ہیں، ہر وقت لکھنؤ میں مجلسیں ہوتی ہیں، کہاں کہاں جائیں، کب تک جائیں، یہ شیعہ نما ہے۔
جو جناب زہرا کے قاتل پر کھل کے اگر تبرہ ممبر سے نہ کرے تو ان کے دشمن کا فیور بھی نہ کرے، یہ شیعہ ہے. اور جو مصلحت پسندی میں کچھ جملے کہہ جائے، یہ شیعہ نما ہے. نما اور ہے، اصلی شیعہ اور ہے. توجہ ہے. کچھ مرد ہوتے ہیں عورت نما، میں کچھ کہہ گیا. کچھ مرد ہوتے ہیں عورت نما، کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد نما. ارے غدیر میں کوئی تھا کہ جس کا شمار نہ عورتوں میں تھا نہ مردوں میں تھا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزوں، آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے جو ضروری بات تھی کہ نبی نے فرمایا کہ وہ شہید ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت اور بظاہر اس دنیا سے گزر جائے. اور صرف جناب عباس کا ذکر اور مصائب. نوچندی جمعرات ہے. ایک مولوی صاحب نوچندی کے پیچھے پڑ گئے. یہ شیعوں میں نوچندی کب سے آ گئی؟ میں نے کہا یہ بدعقل جب سے امام حسین 2 محرم روز پنجشنبہ یعنی جمعرات سن 61 ہجری کو کربلا میں پہنچے، اس دن سے نوچندی آ گئی. ہم نوچندی کہتے ہیں مہینے کی چاند ہونے کے بعد پہلی جمعرات. مسلمان بھی نوچندی کا قائل ہے، مگر وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم روزوں پہ آتے ہیں. توجہ ہے نا. تو نوچندی کی مخالفت کرنے والے ہمارے خیال میں نہ سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، نہ مزار والے ہیں نہ روزوں والے ہیں. یہی تو مطلب نکلا. جس گھروں میں ہماری ماں بہنیں اگر ہر جمعرات کو خدا نہ کرے ماتم نہ کر سکیں، مگر نوچندی جمعرات کو گھر کے عزاخانوں میں ماتم ضرور ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ امام حسین جو کربلا پہنچے تو 2 محرم تھی بروز جمعرات. تو نوچندی میں ہمارے کیا غم کا اظہار ہے، یعنی کربلا کی یاد. دوسری جمعرات پڑی ہے 9 محرم، شب جمعہ شب عاشور. پہلے کی ہماری مائیں کہتی تھیں کہ شب جمعہ عقد نہ کرنا، روز جمعہ عقد نہ کرنا. اب تو جہاں جتنی شادیاں ہو رہی ہیں نوچندی جمعرات. دیکھیے بات کڑوی ہے مگر اس کا حق ادا کرنا واجب ہے. نہ جانے اس مجلس کے بعد مر جاؤں یا 10 مجلسیں پڑھ کے اور مروں، مگر موت کا ٹھیک نہیں ہے. تو شب جمعہ ہماری ماں بہنیں شب عاشور کے برابر، روز جمعہ قتل حسین مثل عاشور کے برابر مانتی تھیں. صرف اس جمعے میں خوشی منائی جاتی تھی شیعوں کے گھر میں کہ جو عید غدیر کے دن جمعہ پڑ جائے، جو 13 رجب کے دن پڑ جائے، جو 3 شعبان میں پڑ جائے، جو 15 رمضان کو بن جائے. اب تو میسج آ رہے ہیں جمعہ مبارک، تمہیں جہنم مبارک. جمعہ مبارک ہو ہی نہیں سکتا سن 61 ہجری کے بعد سے. ہاں اگر جمعے کے دن عید غدیر ہو تب بھی تم جمعہ مبارک نہیں کہہ سکتے. اگر تمہاری اماں نے خطا نہ کی ہو تو کھل کے کہو عید غدیر مبارک. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ جمعہ مبارک اہل سنت سے شیعوں میں آ گیا ہے. بچوں کو سمجھائیے جمعہ مبارک اگر صحیح ہوتا تو بزرگ بھی کہتے، بزرگ علماء بھی کہتے. صحیح شیعہ جو ہیں ان کے کیا جمعہ مبارک نہیں ہو سکتا. شیعہ نما جو ہیں وہ چاہے جمعہ مبارک کہیں چاہے پہلی محرم کو مبارک پر بات دیں، جہنم میں جائیں. تو جناب عباس کا ذکر کرنا ہے، باتیں بہت ہیں معذرت کے ساتھ کہ جناب عباس و مولا علی میں سے باپ بیٹے کا رشتے کا فرق ہے. ثابت کر دوں اور مصائب پرسا دیجئے جناب زہرا کو، جناب ام البنین کو. شب جمعہ کے اعتبار سے تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کہا خدا کے گھر خانہ کعبہ میں. تو جو خدا کے گھر پیدا ہو اسے علی کہتے ہیں.
جو نصیریوں کے خدا کے گھر پیدا ہو اسے عباس کہتے ہیں، جسے نبی اپنے ہاتھوں سے علم دے اسے علی کہتے ہیں، جسے حسین جیسا بڑا بھائی اپنے ہاتھوں سے علم دے اسے عباس کہتے ہیں، خیبر کے علمدار کو علی کہتے ہیں، کربلا کے علمدار کو عباس کہتے ہیں۔ توجہ ہے، اگر علی مشکل کشا ہیں تو عباس باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں۔ اگر علی ساقی کوثر ہیں تو عباس سقائے حرم ہیں۔ اگر علی نصیریوں کے خدا ہیں تو عباس وفاؤں کے خدا ہیں۔ اگر علی فاتح خیبر ہیں تو عباس فاتح فرات ہیں۔ اب امام حسن امام حسین کہ جن کو میرے آقا نے کبھی آقا نہیں کہا، بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا جناب عباس نے، ان کی عظمت سے بھی ملتی جلتی اللہ نے جناب عباس کو ایک عظمت دی، بس اشارہ و زحمت تمام ہے۔ امام حسن و حسین اس معصوم کو کہتے ہیں کہ جو جنتی لباس پہنے عید کے دن، یعنی جس کے لیے عید کا لباس جنت سے آئے، جناب عباس پر لاکھوں سلام۔ جناب سیدہ نے کرتا سیا تھا پیراہن، مولا علی کو دے کے یہ وصیت کی تھی، کرتا دے مولا علی کے حوالے کرتے ہوئے وصیت فرمائی تھی، جب دنیا میں عباس نام کا بیٹا آئے تو زیب تن کرا دیجیے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو آپ زیب تن کرا دیجیے گا۔ تو جناب سیدہ کے ہاتھ کا سلا کرتا، جناب سیدہ کون ہے؟ خاتون جنت، جس کے دل میں عشق جناب عباس ہے وہ جملہ ضائع نہیں ہونے دے گا کہ حسن و حسین اس معصوم امام کو کہتے ہیں جو جنتی لباس پہنے، عباس اس کو کہتے ہیں جو خاتون جنت کے ہاتھ کا سلا لباس پہنے۔ یہ ہے جناب عباس کی عظمت۔ یہ آج نوچندی جمعرات ایک مرحوم مومن کی مومنہ بیوی، بیٹے کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، باپ تو پہلے ہی رخصت ہو گیا، ماں بھی چلی گئی۔ آپ حضرات سمجھدار لوگ ہیں، اس جملے کی میری بات کی تائید فرمائیں گے، زحمت تمام۔ بہت سے گھروں میں ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں زندہ ہے، باپ پہلے مر گیا۔ بہت سے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں گزر گئی، باپ ہے۔ باپ آپ کو دولت دے سکتا ہے، باپ آپ کو 1 نہیں 10 مکان خرید کے دے سکتا ہے، مگر ماں کی ممتا نہیں دے سکتا۔ اور کوئی دلیل مانگے، بہت سے ایسے شفیق باپ ہوتے ہیں کہ جو ماں کے ہوتے ہوئے بچوں کو سمجھانے کے لیے ڈانٹ دیتے ہیں، مگر جب ماں نہیں رہتی تو وہ باپ کبھی بچوں کو ڈانٹتا بھی نہیں شفقت میں کہ ماں کو نہ یاد کرے، تکلیف نہ ہو۔ مگر اس سارے پرہیز کے بعد کتنا شفیق باپ ہو، ماں کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ مگر اگر شوہر مر جائے، باپ مر جائے تو ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ باپ کی یاد کو ہلکا کرا دیتی ہے، لوریاں دیتی ہے، اگر تیرا باپ نہیں تو میں ہوں۔ یہی باپ بھی کہتا ہے اگر تیری ماں نہیں تو میں ہوں۔ مگر وہ وقت وہ روایت پڑھنے پر مجبور ہوں کہ جب جناب امیر نے امام حسن کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بیٹا حسن، میں تمہارے ساتھ جتنی بھی شفقت کروں، جتنی محبت سے پیش آؤں، مگر زہرا جیسی محبت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر! ارے جن بچوں کو چکی پیس پیس کے جناب زہرا نے پالا ہو، وہ بچے کم سنی میں یتیم ہو، ماں نہیں ہے، باپ موجود ہے، بچے پچھاڑے کھا رہے ہیں، جناب زینب کی کم سنی ہے، جناب ام کلثوم کی کم سنی ہے۔ عجیب بات ہے، ایک ہی جملہ کہوں گا، اے شہزادی جناب ام کلثوم، آپ کم سنی میں یتیمہ ہوئیں، مگر کسی نے آپ کے منہ پر تماچے نہ مارے، مگر ہائے میرا آقا غریب حسین کہ جس کی بیٹی جب کربلا میں یتیمہ بنی تو کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے تماچے مارے، کسی نے چادر چھینی۔ اللہ اکبر! جزاکم ربکم
آپ کی آنکھوں سے انشاءاللہ آنسوؤں کا سمندر جاری ہوگا. جناب زہرا کا رومال خالی نہ جائے. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک جناب عباس سے منسوب روایت اور زحمت تمام کروں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے گیا, کوفے سے شام گیا, شام سے رہائی ہوئی, کربلا میں 40 کیا گیا, واپس مدینے گیا, مدینے میں جناب زینب نے کچھ دن قیام کیا, قیام کرنے کے بعد واپس شام جناب زینب آئیں تو جناب سکینہ کے قبر کے پاس ٹھہریں. جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا, ایک جملہ کہا, اے سکینہ تیری پھوپھی واپس آ گئی. اے سکینہ میں مدینے تو اس لیے گئی تھی کہ اپنے نانا کو دکھاؤں کہ یہ علی اصغر کا کرتا ہے, یہ حسین کا کرتا ہے, یہ حسین کے زخم کا خون لگا ہے اور یہ علی اکبر کا نشانی ہے, یہ علی اصغر کے جھولے کی خاک اور یہ جلی ہوئی لکڑیوں کی کچھ تبرکات ہیں. جیسے ہی نبی کی نواسی نے قبر رسول پر یہ تبرکات رکھے, قبر رسول میں زلزلہ آیا, ایک آواز بلند ہوئی, زینب حسین کا کرتا ہٹا لے, اے زینب اصغر کا کرتا ہٹا لے ورنہ قبر کشادہ ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی. جناب زینب نے نانا کے پائتی قبر پہ سر رکھا, ایک جملہ کا, نانا اصغر کا کرتا برداشت نہ ہوا. اے نانا, اس وقت زینب کیا کرتی جب حسین اپنے دونوں ہاتھوں پر چشمائے بیٹے کو لے کے آئے. سکینہ سمجھی کہ اصغر کو سیراب کیا, مگر جب ابا کا دامن ہٹا تو کیا دیکھا کہ اصغر کا گلا چھدا ہوا تھا. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب قبر سکینہ پہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں. اے سکینہ بولو, تیری پھوپھی آئی ہے, اتنے دن تک تمہاری قبر تنہا رہی. اے سکینہ, جب کسی کی قبر پہ کوئی مجاور نہیں ہوتا تو اداسی سی رہتی ہے. اے سکینہ, میں آج سے تمہاری قبر کی مجاوری کرنے آئی ہوں. اے سکینہ, یہ پھوپھی اب تمہیں کبھی تنہا نہ چھوڑے گی. بھائی یہ جملہ جیسے ہی جناب زینب نے کہا, قبر سکینہ کے سرانے سے کسی مرد کی آواز آئی, اے شہزادی ایسا نہ کہی, جب سے آپ مدینے گئی ہیں تب سے یہ غلام مجاوری کر رہا ہے. جناب زینب نے سر اٹھایا, پوچھا اے شخص تو کون ہے؟ ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو رو کے ایک جملہ کہا, شہزادی اپنے غلام کو نہ پہچانا, آپ کا غلام عباس ہے. کہا اے عباس, تم تو نہر کے کنارے سو گئے تھے. کہا شہزادی قبر سکینہ تنہا نہیں برداشت کی, میں مجاوری کرنے آ گیا. زینب نے ہاتھوں کو جوڑا, اے عباس اس وقت آ جاتے جب سکینہ کے تماچے مارے جا رہے تھے. اے عباس اس وقت آ جاتے جب زینب کی چادر چھینی جا رہی تھی. اے عباس اس وقت آ جاتے جب حسین کے گلے پر شمر کا خنجر تھا. حسین کہہ رہے تھے اے میرے غازی کہاں ہو, تیرا آقا ذبح کیا جا رہا ہے. اے عباس اس وقت آ جاتے جب سکینہ کے منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے, کانوں سے بالیاں چھینی جا رہی تھی. یہی تمہاری بھتیجی مرثیہ پڑھ رہی تھی, کاش میرا چچا عباس زندہ ہوتا تو کس میں مجال تھی جو سکینہ کے منہ پر تماچے مارتا, جو سکینہ کو. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین الذین قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. حضرات, ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم نثار صاحب کی اہلیہ کو ایصال کرنے کی زحمت گوارا کرا. شمیم بانو بنت طلاقت علی